فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر ہے 175، فصل نمبر 15، الشعار یعنی نعرہ، اور یہ ہیڈنگ نمبر ہے 2030۔ حدیث 9449، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے نعرے کا حکم دیا اور فرمایا، تمہارے نعرے میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہونا چاہیے۔ ریفرنس ہے مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 265۔ اگلی حدیث ہے 9450، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ تمہارا نعرہ حامیم لا ینصرون ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ریفرنس مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 265۔ اگلی حدیث ہے 9451، جنگ بدر کے موقع پر اصحاب رسول کا نعرہ تھا یا منصور امت، مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 265۔ حدیث 9452، روایت میں ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کا نعرہ تھا حامیم لا ینصرون اللہم انصرنا علی القوم الناکثین۔ ریفرنس شرح ابن ابی الحدید جلد اول صفحہ 262۔ حدیث 9453، حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں جو حدیث بیان ہوئی ہے اس میں ہے کہ ان میں خوف خدا ہوگا، شہادت کی دعوت دیں گے اور راہ خدا میں شہید ہونے کی تمنا کریں گے۔ ان کا نعرہ ہوگا یا سارات الحسین۔ جب وہ چلیں گے تو ان کی دھاک 1 مہینے کی راہ کے فاصلے کے برابر ان کے آگے آگے ہوگی۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 265۔ حدیث 9454، بدر کے دن ہمارا نعرہ تھا یا نصر اللہ اقترب اقترب۔ امام حسین علیہ السلام کا نعرہ تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارا نعرہ بھی یا محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہار الانوار جلد 19 صفحہ 163، فروع کافی جلد 5 صفحہ 47۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو بہار الانوار جلد 19 صفحہ 164 سے 166 تک۔ حدیث 9455، تمہارا نعرہ ہدایت ہونا چاہیے غرر الحکم۔ اگلی ہیڈنگ ہے پولیس صراط پر قیامت میں مسلمانوں کا نعرہ۔ حدیث 9456، بروز قیامت پولیس صراط پر مسلمانوں کا نعرہ ہوگا لا الہ الا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ مستدرک الوسائل جلد اول صفحہ 394۔ حدیث 9457، حدیث 9457، پولیس صراط پر قیامت کے دن مومنین کا نعرہ ہوگا ربی سلام سلام، اے پروردگار صحیح و سالم رکھ۔ کنز الاعمال حدیث 39031۔ حدیث نمبر 9458، جب میری امت پولیس صراط پر سے گزرے گی تو اس کا نعرہ ہوگا یا لا الہ الا انت، اے معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کنز الاعمال حدیث 39031۔
حدیث 9459، جب مومنین اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا نعرہ ہوگا لا الہ الا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ ریفرنس ہے کنز الاعمال حدیث 39032۔ حدیث نمبر 9460، قیامت کے دن قیامت کی تاریکیوں میں مومنین کا نعرہ ہوگا لا الہ الا انت۔ کنز الاعمال حدیث 39033۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو عنوان صراط۔ اس کے بعد ہے فصل نمبر 16 شفاعت، اور یہ پہلی ہیڈنگ ہے شفاعت کی جس کے معنی ہے دنیا میں سفارش۔ شفاعت کی ہیڈنگ 2032 شفاعت۔ حدیث نمبر 9461، سفارش کرو کہ اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ کنز الاعمال حدیث 6489۔ حدیث نمبر 9462، سفارش کرو کہ اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سفارش کرنے والے کی زبان پر جو چاہے پورا کر دیتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 6490۔ اگلی حدیث ہے 9463، سفارش جاہ و منصب کی زکوٰۃ ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 269۔ حدیث 9464، افضل ترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ سفارش کے ذریعے بے گناہ قیدی کو آزاد کرایا جا سکتا ہے، جانوں کو بچایا جا سکتا ہے، اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر سکتے ہو اور اس سے پریشانی کو دور کر سکتے ہو۔ کنز الاعمال حدیث 6493۔ اگلی حدیث ہے 9465، سفارش کرنے والا امیدوار کے لیے بمنزلہ بالوں پر ہوتا ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 204، بہار جلد 76 صفحہ 2۔ حدیث 9466، جو کسی کی سفارش کر کے اس سے تاوان کو ہٹاتا ہے یا کسی آمدنی کا سبب بنتا ہے تو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا، جبکہ پولیس صراط پر دوسروں کے قدم پھسل جائیں گے۔ کنز الاعمال حدیث 6496۔ حدیث 9467، بہترین سفارش یہ ہے کہ تم دو افراد کے درمیان نکاح کی سفارش کرو۔ کنز الاعمال حدیث 6492۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو حد کا باب حدود خدا کی مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش نہیں ہوتی۔ حد کا باب حدود، اور بریکٹ میں ہے کہ خدا کی مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فصل نمبر 17 ہے شفاعت، اور یہ ہے آخرت میں شفاعت۔ شفاعت کی دوسری ہیڈنگ ہے یہ۔ ہیڈنگ نمبر 2033، شفاعت اللہ کی ملکیت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 44 ہے، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ سورہ الانعام آیت 51-70 اور سجدہ کی 4۔ اور یہ کہتے ہیں قول مؤلف ہے کہ مزید یہ آیات بھی ملاحظہ کیجئے۔ تفسیر المیزان میں اللہ تعالیٰ کے مندرجہ بالا قول قل للہ شفاعت جمیعا کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اپنے سے پہلے جملے قل قولو کانو، یعنی اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ لوگ نہ تو کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے بوجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی بناؤ گے کی وضاحت اور تاکید ہے۔ اور لفظ للہ میں لام ملکیت کے لیے، نیز قل للہ شفاعت کے بعد کا جملہ لہو ملک السماوات والارض، یعنی سارے آسمان اور زمین کی حکومت اسی کے لیے مخصوص ہے۔ اپنے سے پہلے جملے کی علت، یعنی گویا مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام شفاعت بس خدا ہی کی ملکیت ہے، اس لیے کہ سارے آسمان اور زمین کی حکومت اسی کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کے لیے کسی کو اجازت دے دے اور اس طرح سے اسے اس کی ملکیت عطا فرما دے۔ نیز یہ جو اس نے اپنے بعض بندوں یعنی ملائکہ کو شفاعت کا مستقل اختیار دیا ہے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ شفاعت ملکیت تو اسی کی ذات بابرکت کی ہے، البتہ اس نے ہی ان فرشتوں کو اس کا مالک بنایا ہوا ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی 3 آیت میں فرمایا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ،
یعنی کوئی کسی کا شفاعت کرنے والا نہیں بن سکتا مگر اس کی اجازت سے۔ اس آیت کے ایک اور دقیق اور باریک معنی بھی ہیں۔ اگر اسے سورہ انعام کی 51ویں آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے جو یہ ہے کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، یعنی ان کا اللہ کے سوا کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ حقیقت میں شفیع تو اللہ صرف اور صرف ذات خداوند متعال ہے، لیکن دوسری شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اسی کی اجازت کی بدولت ہوتی ہے۔ اسی کتاب کی پہلی جلد میں شفاعت کی بحث میں گزر چکا ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے بعد صفات کے توسط سے عمل میں آتی ہے جو اس کے اور شفاعت کرنے والے افراد کے درمیان واسطہ بنتی ہیں، جیسے رحمت اور مغفرت جیسی صفات جو اس کی ذات اور اس کے گناہ گار بندوں کے درمیان واسطہ ہوتی ہیں۔ وہ بندے کو گناہ کے وبال سے نجات اور عذاب سے چھٹکارا دلاتی ہیں۔ ملاحظہ ہو المیزان جلد 17 صفحہ نمبر 286۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 2034، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایسا ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کرے۔ سورہ یونس آیت نمبر 3، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی کسی کی شفاعت کرنے والا نہیں بن سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ سورہ مریم آیت نمبر 87، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ لوگ شفاعت پر بھی قادر نہیں ہوں گے مگر جس نے خدا سے شفاعت کا اقرار لے لیا ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر جس کو اللہ نے اجازت دی ہو اور اس کا بول وہ پسند کرے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 86، ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے مگر ہاں جو لوگ سمجھ بوجھ کو حق بات کی گواہی دیں، جو لوگ سمجھ بوجھ کر حق بات کی گواہی دیں۔ حدیث 9468، لعنت کرنے والے بروز قیامت نہ تو گواہ بن سکیں گے اور نہ ہی سفارش کرنے والے۔ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 2006، در منصور جلد اول صفحہ 146۔ حدیث 9469، اللہ تعالیٰ کے اس قول یہ لوگ بروز قیامت شفاعت پر بھی قادر نہیں ہوں گے مگر جس نے اللہ سے سفارش کا اقرار لے لیا ہو۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 87 کے بارے میں فرمایا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد کے ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہی اللہ تعالیٰ کی شفاعت کا اقرار ہے۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 36۔ حدیث 9470، میری شفاعت میری امت کے افراد کے لیے ہے جو میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کنز الاعمال حدیث 39057۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2035، صرف ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہیں اللہ پسند فرمائے گا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، یعنی اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آتی مگر اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند فرمائے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28 ہے، لا یشفعون الا لمن ارتضی، اور اس شخص کے سوا جس سے خدا راضی ہو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے۔ حدیث 9471 ہے، میں قیامت کے دن اس شخص کی ضرور سے شفاعت کروں گا جس کے دل میں مچھر کے پر کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ کنز الاعمال حدیث 39043۔ حدیث 9472، انبیاء کرام علیہ السلام ہر اس شخص کے بارے میں شفاعت کریں گے جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوگا اور اس کو جہنم سے باہر نکالیں گے۔ مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحہ 12۔ حدیث 9473،
حسین بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا اور وہ اس شخص کے سوا جس سے خدا راضی ہو کس کی شفاعت بھی نہیں کریں گے، کسی کی شفاعت بھی نہیں کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کی شفاعت کریں گے جس کے دین میں خدا راضی ہوگا، جس کے دین سے خدا راضی ہوگا۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 34۔ حدیث 9474 معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی خدا سے قطعاً بے نیاز نہیں کر سکتا، خواہ وہ مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل یا کوئی اور، لہٰذا جسے یہ بات خوش کرتی ہے اور اسے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ پہنچا دے گی تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ اس سے راضی ہو۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 53۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2036 مقام محمود۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79 ہے، اور رات کے خاص حصے میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے، قریب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تم کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ سورہ والضحیٰ آیت 4 اور 5 ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارے لیے آخرت دنیا سے یقیناً کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار ان قریب تمہیں اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ حدیث 9475 ہے، لوگ قیامت کے دن اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر ہر امت اپنے نبی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوگی اور کہہ رہے ہوں گے اے فلاں پیغمبر ہماری شفاعت کیجیے، اے فلاں پیغمبر ہماری شفاعت کیجیے، یہاں تک کہ شفاعت کا معاملہ مجھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے گا، اور یہی دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ کنز الاعمال حدیث 39042۔ حدیث 9476 ہے، اللہ تعالیٰ اس قول عسیٰ ان یبعثک بنی اسرائیل کی 79 کے بارے میں فرمایا، مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 48۔ اگلی حدیث ہے 9477، اللہ تعالیٰ کے اس قول وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے بارے میں فرمایا وہ عطیہ شفاعت ہے، واللہ شفاعت ہے، واللہ شفاعت ہے۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 57۔ حدیث 9478، جب میں مقام محمود پر جا کر کھڑا ہوں گا تو اپنی امت کے گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کے بارے میں شفاعت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں میری شفاعت کو منظور فرمائے گا۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 37۔ حدیث 9479، اگر میں مقام محمود پر کھڑا ہوں گا تو اپنے والد، والدہ، چچا اور زمانے جاہلیت کے بھائیوں کی شفاعت کروں گا۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 36۔ قول مؤلف ہے کہ علامہ مجلسی خود شرح تجرید میں فرماتے ہیں علماء امت کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ثبوت پر اتفاق ہے۔ دیکھو بہار الانوار جلد 8 صفحہ 62۔ نودی صحیح مسلم کی شرح میں اور قاضی ایاز شفا میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب اس بات کا قائل ہے کہ شفاعت عقلی لحاظ سے جائز ہے، اور صریح آیات اور سچی روایات کی روح سے اس کا وجوب سماعی ہے۔ اس بارے میں اس قدر روایات موجود ہیں کہ مجموعی طور پر حد تواتر تک پہنچ کر شفاعت کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 63۔ نیز ملاحظہ ہو اسی فصل کا جز 17 ہیڈنگ 2037 میں نے ایک دعا شفاعت کے لیے چھپا رکھی ہے۔ حدیث 9480، ہر پیغمبر کے لیے خصوصی دعا ہے جو وہ مانگ چکا ہے، اور ایک سوال ہے جو وہ کر چکا ہے، جبکہ میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن تک کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا رکھی ہے۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 34۔ حدیث 9481، اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصی دعا عطا فرمائی ہے، اور میں نے وہی دعا قیامت کے دن تک کے لیے اپنی امت کے مومنین کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھی ہے جو قبول ہوگی۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 37۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2038، شفاعت سے محروم افراد۔
قرآن مجید میں سورہ الاعراف آیت نمبر 53 میں ہے، جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے بیٹھے تھے بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے سب رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا اس وقت کوئی ہماری بھی شفاعت کرنے والے ہیں جو ہماری شفاعت کریں؟ سورہ شعراء آیت 99، 100 اور 101 ہے، اور ہم کو تو بس گنہگاروں نے گمراہ کیا ہے، بس اب نہ کوئی میری شفاعت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی دلبند دوست۔ سورہ مدثر آیت 46، 47، 48 ہے، اور اہل باطل کے ساتھ ہم بھی روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، بس انہیں اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہ آئے گی۔ حدیث 9482 ہے، شفاعت نہ تو صاحبان شک و شرک کے لیے ہے اور نہ ہی اہل کفر اور انکار کے واسطے، بلکہ یہ توحید پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے ہوگی۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 58۔ حدیث 9483، دو قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ایک تو ظالم و جابر حکمران، دوسرے دین میں غلو کر کے اس کے دائرے سے نکل جانے والے۔ بہار الانوار 75 صفحہ 336۔ حدیث 9484، میری شفاعت گناہان کبیرہ کے مرتکبین کے لیے ہوگی لیکن مشرکین اور ظالمین کے لیے نہیں۔ خصال صدوق صفحہ 355۔ حدیث 9485، جو شخص اپنی نماز کو سبک سمجھے گا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ مجھ تک حوض کوثر پر پہنچے گا، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ بہار الانوار جلد 84 صفحہ 241۔ حدیث 9486، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جب آپ کا وقت وفات قریب ہوا تو جناب نے اپنے گرد اپنے قرابت داروں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، یقین جانو ہماری شفاعت نماز کو حقیر سمجھنے والوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 236۔ حدیث 9487، جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اسے میری شفاعت نصیب نہیں فرمائے گا۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 34۔ حدیث 9488، جو شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو جھٹلائے گا اسے ان کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ بہار الانوار جلد 40 صفحہ 40۔ 9489، قیامت کے دن میری شفاعت برحق ہے، لہذا جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کا اہل نہیں ہوگا۔ کنز الاعمال حدیث 39059۔ حدیث 9490، اگر کسی ناسبی کے متعلق ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین بھی شفاعت کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 42۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو بہار الانوار جلد 8 کا صفحہ 41 بھی اور جلد 68 کا صفحہ 126 بھی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، ان کے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں کوئی بھی ان کی شفاعت نہیں کرے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 ہے، اور تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کو تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری پرورش وغیرہ میں ہمارے شریک ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہی لوگ ہماری شفاعت کریں گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 13 ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، اور ان کے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہ لوگ خود بھی اپنے شریکوں سے انکار کر جائیں گے۔ ہیڈنگ 2040، سورہ بقرہ آیت 48 ہے، اور ان لوگوں سے ڈرو جن سے کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا، نہ ان کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد پہنچائے جائیں گے۔ بقرہ آیت نمبر 123 ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ وہ لوگ مدد دیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 ہے، اے ایمانداروں، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرو، جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی یاری اور آشنائی اور سفارش کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ 2041 ہے،
कबीरा गुनाहों वालों की शिफाअत। हदीस 9491 मेरी शिफाअत तो गुनाह कबीरा वालों के लिए होगी सिवाय मुशरिकीन और जालिमीन के। बिहारुल अनवार जिल्द 8 सफ़ा 39। हदीस 9492 हर एक नबी के लिए एक शिफाअत मखसूस है और मैंने अपनी शिफाअत क़यामत के दिन के लिए अपनी उम्मत के कबीरा गुनाह वालों के लिए छुपा रखी है। बिहारुल अनवार जिल्द 8 सफ़ा 58। हदीस 9493 मेरी शिफाअत तो बरोज़ क़यामत इन लोगों के लिए होगी जो मेरी उम्मत से गुनाह कबीरा करते हैं और इसी हालत में मर जाते हैं। हदीस 39549। हदीस 9494 मेरी शिफाअत मेरी उम्मत के गुनाह कबीरा के मुर्तकिब अफराद के लिए होगी। कंजुल अमाल हदीस 39055। कौल मौलिफ़ के मुलाहिज़ा गुनाह का बाब 1374 यानी गुनाह कबीरा। अगली हेडिंग है 2043 नेकी करने वालों के लिए शिफाअत की ज़रूरत नहीं होगी। सूरह तौबा की आयत 91 है, नेकी करने वालों पर कोई सबील नहीं और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। हदीस 9495 मेरी शिफाअत तो सिर्फ मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह वालों के लिए होगी, रहे नेक लोग तो उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। बिहारुल अनवार जिल्द 8 सफ़ा 34। हदीस 9496 जब क़यामत का दिन होगा तो हम अपने गुनाहगार शियों की शिफाअत करेंगे, रहे नेक लोग तो उन्हें तो अल्लाह ताला निजात दे ही देगा। बिहारुल अनवार जिल्द 8 सफ़ा 59। हदीस 9497 मोमिन दो तरह के होते हैं, एक वो मोमिन जो अल्लाह से किए हुए वादे को सच्चा कर दिखाते हैं और इसकी शर्त को पूरा करता है, जैसा कि खुदावंद अज़्ज़ा व जल फरमाता है मिनल मुमिनीना रिजालन सिद्क़ू रिजालन, यानी मोमिनों में से कुछ ऐसे भी हैं कि अल्लाह से उन्होंने जो अहद किया था उसे पूरा कर दिखाया। सूरह अहज़ाब आयत 23। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो दुनिया के हौलनाक हालात परेशान करते हैं और ना ही आखिरत के हौलनाक हालात परेशान करेंगे। ये ऐसे लोगों में से होंगे जो दूसरों के लिए शिफाअत करेंगे, खुद उनकी शिफाअत की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा मोमिन नर्म टहनी की मानिंद होगा जो कभी तो झुक जाती है और कभी सीधी हो जाती है। इसका शुमार ऐसे लोगों में होता है जिन्हें दुनिया और आखिरत के हौलनाक हालात परेशान कर देते हैं और इस किस्म के लोगों के लिए शिफाअत की जाएगी, लेकिन वो खुद शिफाअत नहीं कर सकेंगे। बिहारुल अनवार जिल्द 67 सफ़ा 189। अगली हेडिंग है 2043 दर्जात की बुलंदी के लिए शिफाअत। हदीस 9498 अव्वलीन और आखिरीन में हर एक शख्स बरोज़ क़यामत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत का मोहताज होगा। बिहारुल अनवार जिल्द 8 सफ़ा 42। हदीस 9499 उबैद बिन ज़रारा कहते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि क्या मोमिन भी शिफाअत करेगा? आपने फरमाया ज़रूर। फिर एक और शख्स ने सवाल किया, क्या बरोज़ क़यामत मोमिन को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत की ज़रूरत होगी? फरमाया ज़रूर होगी, क्योंकि मोमिनीन की भी ख़ताएँ और गुनाह होते हैं। इस दिन कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत की ज़रूरत ना हो। बिहारुल अनवार जिल्द 8 सफ़ा 48। हदीस 9500 अबुल अब्बास मुकब्बिर कहते हैं कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में अबू ऐमन हाजिर हुआ और आके कहने लगा, ए अबा जाफ़र, आप लोग दुनिया को धोखा देते हैं और आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत मोहम्मद की शिफाअत की रट लगा रखी है। ये सुनकर हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। आपका चेहरा अक़दस का रंग तब्दील हो गया और फरमाया, ए अबू ऐमन, अगर तुमने अपने शिकम और शर्मगाह को बचाया हुआ है तो क्या इस वजह से मगरूर हो गए हो और हुजूर की शिफाअत का इनकार करने लगे हो? अगर तुम क़यामत की हौलनाकियों को देखो तो तुम्हें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत की सख्त ज़रूरत महसूस हो। तुम पर किस कदर अफसोस है। क्या शिफाअत सिर्फ इन लोगों के लिए होगी जिनके लिए जहन्नुम वाजिब हो चुकी है और दूसरे लोग इससे बेनियाज होंगे? फिर फरमाया, अव्वलीन और आखिरीन में कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जिसे क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत की ज़रूरत नहीं होगी। बिहारुल अनवार जिल्द 8 सफ़ा 38।
حدیث 9501 سماع بن مہران کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو کہو اللہم انی اسألک بحق محمد و علی، یعنی اے اللہ میں تجھے محمد اور علی علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، تیرے نزدیک ان کی بہت عظمت ہے، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی ملک مقرب، کوئی نبی مرسل اور کوئی آزمائش شدہ مومن ایسا نہیں ہوگا جسے اس دن ان کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 59۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو بہار الانوار جلد 8 صفحہ 63۔ نیز جنت کا باب جنت کے درجات۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2044 شفاعت کرنے والے نمبر 1 یعنی شفاعت کرنے والے اے یا 1۔ اس میں حدیث ہے 9502 3 طرح کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 علماء، نمبر 3 شہداء۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 34، جلد 100 صفحہ 12۔ حدیث 9503 انبیاء، اوصیاء، مومنین اور ملائکہ سب شفاعت کریں گے۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 58۔ حدیث 9504 خدا کی قسم ہم ضرور شفاعت کریں گے، ہم اپنے گناہگار شیعوں کی ضرور شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ جب ہمارے دشمن یہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یعنی اب نہ کوئی میری شفاعت کرنے والے ہیں اور نہ کوئی میرا دلبند دوست ہے۔ سورہ شعراء آیت 100 اور 101۔ بہار الانوار جلد 8 کی صفحہ 37 کا ریفرنس۔ حدیث 9505 میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، علی اور میرے اہل بیت بھی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ مجمع البیان جلد 1 صفحہ 104۔ حدیث 9504 جب قیامت کا دن ہوگا تو عابد سے کہا جائے گا جاؤ بہشت میں، لیکن عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، تم لوگوں کی شفاعت کروں گا کیونکہ تم نے ان کی اچھی تربیت کی تھی۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 56۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2045 شفاعت کرنے والے نمبر 2۔ حدیث 9507 یقیناً افضل ترین وسیلہ جو وسیلہ اختیار کرنے والے اللہ کے لیے اختیار کریں گے مندرجہ ذیل صورتوں میں ہوگا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان۔ نمبر 2 اللہ کی راہ میں جہاد کیونکہ اس میں اسلام کی سربلندی ہے۔ نمبر 3 اخلاص کا کلمہ یعنی کلمہ توحید کی، یہ فطرت ہے ریفرنس شرح ابن ابی الحدید جلد 7 صفحہ 221۔ حدیث 9508 شفیع 5 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 رشتہ دار، نمبر 3 امانت، نمبر 4 تمہارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 5 تمہارے پیغمبر کے اہل بیت علیہم السلام۔ بہار جلد 8 صفحہ 43 کنز الاعمال حدیث 39041۔ اگلی حدیث ہے 9509 قرآن کی تعلیم حاصل کرو کیونکہ قرآن ہی بروز قیامت قرآن والوں کی شفاعت کرے گا۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 251۔ حدیث 9510 قیامت کے دن قرآن مجید جس کی شفاعت کرے گا اس کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نہج البلاغہ خطبہ 176۔ حدیث 9511 روزہ اور قرآن مجید بندے کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ 174۔ حدیث 9512 انبیاء الہی کی دعوت کا جواب دو، ان کے امر کو تسلیم کرو، ان کی اطاعت میں عمل کرو، پس ان کی شفاعت میں داخل ہو جاؤ گے۔ غرر الحکم۔ حدیث 9513 قرآن حق پر عمل کرنا اور صدق کا دامن پکڑے رہنا مخلوق کی شفاعت کرے گا۔ غرر الحکم۔ اور 9514 توبہ سے بڑھ کر اور کوئی کامیاب شفیع نہیں ہے۔ بہار الانوار جلد 69 صفحہ 381 اور جلد 77 کا صفحہ 238۔ اور اس کے ساتھ ہی شفاعت کا باب بھی مکمل ہوا اور ہم اس پارٹ کو بھی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 200 مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے پارٹ کی ریڈنگ کا آغاز صفحہ نمبر 201 سے کیا جائے گا اور ہیڈنگ ہوگی وسیلہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔